من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى في مقام آخر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آية من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته فإذا رأيتموها فقوموا وصلوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت عطا بن अबी रबाह रहमहुल्लाह ताबिईन में से एक मशहूर ताबिई गुज़रे हैं। वो फरमाते हैं कि मैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाज़िर हुआ और मैंने अर्ज़ किया कि अम्मा जान, मुझे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई शान, कोई ऐसी आज़मत बतला दीजिए। फरमाया कि उन्होंने फरमाया कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक वाक़या बतलाती हूँ। फिर फरमाने लगी कि एक दिन मेरी बारी का दिन था और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ मौजूद थे, तो रात में मुझसे इजाज़त ली
کہ اے عائشہ تم مجھے اجازت دے دو میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ کہا میں نے حضور کو اجازت دی۔ یہ بھی حضور نے اپنی اہلیہ سے اجازت مانگی، اہلیہ کے حق میں کوئی حق تلفی نہ ہو۔ فرمایا میں نے اجازت دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد پھر مصلی پر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد پھر قیام میں قرات کرتے رہے اور اللہ کے سامنے روتے رہے، اور فرمایا اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک کے بال آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر آپ نے رکوع فرمایا تو فرمایا رکوع میں بھی آپ اسی طرح روئے۔ پھر آپ نے فرمایا سجدہ فرمایا تو سجدے میں بھی آپ اسی طرح روئے، یہاں تک کہ لمبا قیام، لمبا رکوع اور لمبا سجدہ، یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت ہو گیا اور حضور علیہ السلام نے سلام پھیر دیا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہنی شروع کر دی۔ تو میں نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے ساری خطاؤں کو معاف ویسے کر دیا ہے، تو پھر آپ اللہ کے سامنے اتنا کیوں روتے ہیں؟ پھر آپ اللہ کے سامنے اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر اللہ نے اپنی خاص نعمتیں نازل فرمائی ہے، تو کیا میں اپنے اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور پھر دوسری بات حضور نے فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ نے سورہ عمران کی کچھ آیات مجھ پر نازل کی ہے، اور جو شخص ان آیات کو پڑھ کر ان میں غور و فکر نہ کرے تو اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ میں نے پوچھا وہ کون سی آیات ہیں؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات بیان کرنی شروع کر دی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے قرآن کی یہ آیات بتائی، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے پیدائش میں، آسمان اور زمین کے پیدائش میں اللہ نے آسمان کو بنایا، اس میں نشانیاں ہیں۔ یہ آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، پھر اس آسمان میں اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا، پھر اس آسمان میں اللہ نے شمس سورج کو رکھا، پھر اسی آسمان میں اللہ نے چاند کو رکھا۔ اتنا بڑا آسمان اللہ نے بغیر ستون کے بنایا، اور پھر صرف ایک آسمان نہیں بلکہ اس جیسے اللہ نے 7 آسمان پیدا فرمائے، اور پھر کہکشاں کے نظام کو رکھا، اور یہ ایک بہت بڑا نظام ہے کہ جو چل رہا ہے۔ اور اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، اس زمین کے اندر اللہ نے ہزاروں لاکھوں قسم کے اللہ نے زمین میں جانور پیدا فرمائے، اور مختلف قسم کی چیزیں اس زمین میں اللہ نے پیدا فرمائی۔ تو یہ زمین کی پیدائش، یہ آسمان کی پیدائش، اس میں ہمارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور پھر رات اور دن کا مختلف ہو جانا، رات اور دن کا مختلف ہو جانا، رات آتی ہے پھر صبح ہو جاتی ہے، پھر دن کا وقت ہوتا ہے پھر رات کا وقت آ جاتا ہے۔ گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، دن بڑے لمبے ہو جاتے ہیں، اور سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ تو سردیوں میں اور گرمیوں میں راتوں اور دنوں کو مختلف کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ ہی کا کام ہے، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ لآیات، اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک آدمی اگر غار کے اندر ہو اور اس غار کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہو، اور باہر اس غار سے وہ زندگی بھر نہ نکلا ہو، اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا،
اور اسی حال میں انتقال ہو گیا، نہ اس کو کوئی بتانے والا تھا کہ اس دنیا میں اللہ کا نبی آیا تھا، کہ اس دنیا میں قرآن مجید ایک کتاب موجود تھی، نہ اسے کسی نے کہا، اور اسی دنیا سے وہ کافر بن کر چلا گیا، تو کہا اللہ اسے بھی جہنم کا عذاب دے گا۔ کیوں دے گا اللہ اسے جہنم کا عذاب؟ آخر سوال پیدا ہوتا ہے، اسے تو کوئی بتانے والا موجود نہیں ہے، وہ تو غار کے اندر زندگی گزار رہا تھا۔ علماء نے اس کا جواب لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک آدمی کو اللہ نے عقل و حکمت سے نوازا، جب اسے عقل دی تو کیا وہ اس کائنات میں غور نہیں کر سکتا کہ اتنی بڑی کائنات کیسے بنی؟ یہ کیا خود بخود بن سکتی ہے؟ یہ خود بخود نہیں بن سکتی، یقیناً اس کائنات کو بنانے والی ذات وہ اللہ کی موجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وقت ہے، اور بادشاہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ یوں کہتا ہے کہ میں نعوذ باللہ اللہ کو نہیں مانتا، اور تم اپنے بڑے سے بڑے عالم کو لے آؤ اور وہ مجھ سے مناظرہ کرے، مجھے اس بات پر آمادہ کرے کہ اللہ ہے اور اللہ نے سب کچھ پیدا کیا۔ وہ دہریہ قسم کا آدمی تھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بادشاہ نے پیغام بھیجا، اس وقت کے بڑے عالم یہی تھے کہ اس قسم کا آدمی آیا ہے، اور اس کے پاس بھی دلائل موجود تھے، اس لیے کہ آج دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ دہریوں کا ہے، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک ذرہ تھا اور ایک دھماکہ ہوا اور دنیا بن گئی، ان کا یہ نظریہ ہے۔ اور وہ یوں کہتے ہیں یہ محض اتفاق سے یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں، یہ اتفاق سے یہ ہو رہا ہوتا ہے، اتفاق سے چاند کو گرن لگ جاتا ہے، اتفاق سے سورج کو گرن لگ جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے پیغام بھیجا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ آنے لگے، لیکن تھوڑا سا تاخیر سے آئے، اور جیسے ہی بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے تو بادشاہ نے کہا حضرت آنے میں بڑی تاخیر کر دی، اور وہ دہریہ قسم کا آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا انہوں نے آنے میں تاخیر کر دی، جو وقت بتایا اس وقت سے لیٹ آئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کیا بتاؤں، قصہ سناتا ہوں۔ کہا جب میں اپنے گھر سے نکلا تو بادشاہ آپ کے محل تک آنے میں راستے میں ایک چھوٹی نہر لگتی ہے، اور اس نہر کو پار کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہوتی ہے، اور میرے پاس کوئی کشتی نہیں تھی، نہ اس وقت وہاں کوئی کشتی تھی کہ میں جلدی آتا۔ ہاں ایک واقعہ ضرور ہوا۔ کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا اس نہر کے کنارے ایک درخت کھڑا تھا، اور اس درخت کو میں نے دیکھا وہ خود بخود کٹا، اور کٹنے کے بعد اس میں سے لکڑیاں کٹنی شروع ہو گئی، اور خود بخود لکڑیاں کٹتے کٹتے کشتی تیار ہونے لگی، خود بخود اس میں میخیں ٹوٹتی گئی، اور وہ پانی میں گئی، اور میں اس میں آیا، اور خود بخود اس نے مجھے سامنے کراس کر لیا۔ تو دہریہ کہنے لگا دیکھا کتنا بڑا بے وقوف تمہارا عالم ہے، ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ خود بخود درخت بن جاتا ہے، اور خود بخود درخت کٹ جاتا ہے، اور خود بخود درخت سے جو ہے وہ خود بخود کشتی بن جائے، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا جی ہاں، کہ جب ایک درخت کو کشتی بننے پر تم راضی نہیں کہ خود بخود نہیں بن سکتی، تو یہ بتاؤ کہ اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ یہ زمین اور آسمان کا نظام کیسے بن سکتا ہے؟ یقیناً اس بڑی کائنات کو، اس زمین اور آسمان کے نظام کو بنانے والی ذات موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ یہ عقل مند کون ہے؟ آج تو ہر شخص اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے، بے وقوف بھی کہتا ہے کہ میں عقل مند ہوں، لیکن عقل مند کی 3 نشانیاں اللہ نے آگے آیات میں بیان کر دی کہ عقل مند کون ہے، کون ہے عقل مند۔ فرمایا پہلی نشانی اس کی یہ ہے کہ جو بھی عقل مند ہوگا وہ صاحب ایمان ہوگا، وہ ایمان والا ہوگا، اس کے اندر ایمان ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی شخص ایمان والا نہیں اور وہ چاند پر بھی پہنچ جائے، یہ عقل مند نہیں ہے، یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ ایمان والا آدمی وہ عقل مند ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بھی اللہ ایمان ہی پر فرمائے۔ فرمائے پہلی شرط کیا ہے
کہ وہ ایمان والا ہوگا۔ اس ایمان کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے بتائے کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ حضور نے اس صحابی کے جواب میں اسے فرمایا، ما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے تیاریاں کیا کی ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ قیامت فلاں تاریخ کو آئے گی، نہیں، فرمایا ما اعددت لہا، تیاری کی ہے قیامت کے لیے یا نہیں؟ اس صحابی نے کہا کہ میں نے اور تو کوئی تیاری نہیں کی، ہاں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں، سچی محبت کرتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اس حدیث سے اتنی خوشی ملی، اتنی خوشی ملی کہ ہم حضور سے محبت کیا کرتے تھے اور ہمارا حشر حضور کے ساتھ ہوگا، کہ اس سے ہمیں خوشی ملی تو ہمیں حضور سے محبت کرنی چاہیے۔ تو پہلی بات فرمائی کہ وہ ایمان والا ہوگا عقل مند، اور دوسری بات فرمائی عقل مند کی نشانی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ عقل مند کی دوسری نشانی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کھڑے ہونے کی حالت میں بھی کرتا ہے، وہ اللہ کا ذکر بیٹھے ہوئے بھی کرتا ہے، وہ اللہ کا ذکر لیٹے ہوئے بھی کرتا ہے۔ یہ عقل مند آدمی ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، اور ذکر کے نہ ہونے کی وجہ سے شیطان کے حملے ہوتے رہتے ہیں۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کی پالش ہوتی ہے اور دلوں کی جو پالش ہے وہ فرمائے اللہ کے ذکر میں ہے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ نے فرمایا جو ایمان والے کامیاب مرد اور عورتیں ہیں ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہو۔ یہ ذکر کھڑے ہونے کی حالت میں، چلتے پھرتے بھی آپ اللہ کا ذکر کریں، بیٹھے ہوئے بھی آپ اللہ کا ذکر کریں، لیٹے ہوئے بھی آپ اللہ کا ذکر کریں، یہ آدمی عقل مند ہوتا ہے۔ اور تیسری بات اللہ نے عقل مند کی بتائی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عقل مند آدمی اس زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور کرتا ہے، اور سوچتا ہے یہ زمین کسی نے بنائی ہے، یہ آسمان کسی نے پیدا فرمایا ہے، اور وہ یوں کہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے پروردگار یہ بیکار تو نے پیدا نہیں کیا، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما الا لاعبین، اللہ نے فرمایا ہم نے زمین آسمان کو کوئی کھیل کی چیز نہیں بنایا۔ یہ عقل مند آدمی ہوتا ہے جو غور و فکر کرتا ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا غور و فکر کرنا یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو غور و فکر کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، آسمان میں غور و فکر کریں، زمین میں غور و فکر کریں، یہ زمین آسمان کو بنانے والی ذات موجود ہے۔ تو عقل مند آدمی تیسرے نمبر پر غور و فکر کرتا ہے، اور وہ یوں کہتا ہے سبحانک، آپ کی ذات تو بہت بڑی ہے، آپ کی ذات تو بہت بڑی ہے، فقنا عذاب النار، اے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، اے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ پھر وہ یوں کہتا ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے ہمارے رب اگر تو نے جہنم کے اندر ہمیں ڈال دیا تو وہ سب سے بڑی ہمارے لیے رسوائی ہوگی۔ یہ عقل مند آدمی اس قسم کی دعائیں مانگتا ہے، اے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، اور اگر جہنم میں ڈال دیا تو وہ سب سے بڑی ہمارے لیے رسوائی ہوگی۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اللہ نے فرمایا کہ چاند اور سورج اور ستارے یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے آگے مسخر ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، وہ جو بھی کہتا ہے وہی ہوگا۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کی ذات برکت والی ہے اور سب سے بڑی ذات ہے۔ سورج کو بسا اوقات
اللہ رب العزت اپنی کچھ نشانیاں دکھلاتا ہے، اور ان نشانیوں کے ذریعے اللہ لوگوں کو بتلاتا ہے کہ میری قدرت سب سے بڑی ہے، اور میری قدرت کے آگے یہ چیزیں بالکل خاموش ہیں، چاہے وہ سورج کتنا بھی بڑا ہو، لیکن اللہ کی قدرت کے آگے وہ بے بس ہیں۔ تو اللہ بسا اوقات اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے، چنانچہ سورج کو جب گرن لگ جاتا ہے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اور اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ ایک دن فرمانے لگے کہ بسا اوقات اللہ دنیا میں اپنی قدرت دکھلاتا ہے، بسا اوقات زلزلہ آتا ہے تو اللہ بتلاتا ہے کہ میں ہوں اس دنیا کا سب سے بڑا، اور میں ہوں بنانے والا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے تو زلزلہ آیا، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اللہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے، اور فوراً اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا، صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جیسے ہی سورج گرہن ہوا تو حضور علیہ السلام گھبرا کے اٹھے، اور ایسے اٹھے جیسے کوئی قیامت آ گئی ہو، اور حضور علیہ السلام نے فوراً مصلی بچھایا اور فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور لمبا قیام کیا، اور لمبا رکوع کیا، اور لمبے سجدے ادا کیے۔ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے بھی اسی طرح کیا، لیکن چونکہ یہ غیر معمولی نوعیت کا واقعہ ہے تو اس لیے لوگ اسے کچھ چیزوں کی طرف منسوب کرتے تھے۔ بعض لوگ زمانے جاہلیت میں کہتے تھے کہ اگر سورج کو گرہن لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس دن کسی بڑے آدمی کی موت یا کسی بڑے آدمی کی پیدائش ہوگی، تو لوگ اس کو منسوب کرتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور اسی دن سورج کو گرہن ہوا، سورج گرہن ہوا، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آج چونکہ حضور کے صاحبزادے کا انتقال ہوا ہے اس لیے سورج کو گرہن لگ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس بات سے سختی سے منع فرمایا، اور فرمایا انہ لا ينکسفان لموت احد، سورج کو کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، سورج کو کسی کے آنے کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، سورج کو اللہ کی انہو آیت من آیات اللہ، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ کسی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ کسی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ حضور علیہ السلام اس دنیا میں آئے، غلط عقائد کو درست کرنے کے لیے آئے، اس لیے کہ لوگوں کے اندر غلط عقائد، توہمات، غلط نظریات موجود تھے، اور حضور علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا تو آپ نے فوراً منع فرمایا ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک اور غلط عقیدہ موجود تھا کہ وہ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ سفر کے مہینے کو کیا سمجھتے تھے؟ جو محرم کے بعد کا مہینہ آتا ہے، کہتے تھے سفر جو ہے وہ بالکل صفر ہے، اور سفر جو ہے وہ نحوست والا مہینہ ہے، اور اسی طرح وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر ایک اونٹ جس کو خارش لگ جائے اس اونٹ سے وہ بیماری باقی اونٹوں کو بھی لگ جاتی ہے، تو باقی بھی خارشی اونٹ بن جائیں گے، لہٰذا جس کو خارش لگ گئی اس کو جدا کر دو یا اس کو ذبح کر دو تاکہ اس کی بیماری دوسروں کو نہ لگے۔ اور اسی طرح کہتے تھے ایک بیماری ایک عام مسلمان ایک شخص کو لگ جائے تو وہ کہتے تھے یہ بیماری دوسرے لوگوں میں بھی پھیل جائے گی، لہذا اس شخص کو ان سے الگ کر دو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا اس پہلے اونٹ کو جو بیماری لگی اس کو لگنا کہاں سے ہوا؟ اس کو بھی تو کہیں کسی جگہ سے لگی، اس کو تو کسی خارشی اونٹوں سے نہیں لگی، تو پہلے اونٹ کو جب بیماری لگی تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کو دوسرے اونٹ سے لگ چکی ہے، لہٰذا آپ نے منع فرمایا۔ ولا سفر، آپ نے فرمایا سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ ولا طیرہ، لوگ کہتے تھے کہ فلاں پرندہ آئے گا، اور فلاں پرندہ اگر گھر کی چھت پہ آ کے بیٹھ جائے تو اس کا مطلب ہے آج مہمان آئیں گے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آج بلی نے راستہ کاٹا،
تو لوگ کہتے ہیں آج میرا دن جو ہے بہت خراب گزرے گا. اس قسم کے غلط عقائد موجود تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اور ان میں سے ایک عقیدہ یہ سورج گرہن کے حوالے سے موجود تھا، اور وہ کہتے تھے کہ سورج کو گرہن لگا اس کا مطلب آج بڑے شخص کا انتقال ہوگا، یا آج جو ہے وہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش ہوگی. حضور نے ان باتوں سے بھی منع فرمایا. اور آج بھی موجود ہے، لوگ کہتے ہیں سورج کو گرہن لگا ہے لہذا اپنے گھروں میں بند ہو کے رہ جاؤ، اور خاص طور پر کہتے ہیں حاملہ عورتیں تو بالکل چاند کی طرف سورج کی طرف نہ دیکھیں ورنہ اس کا اثر ہوگا. اور اسی طرح بچوں سے کہتے ہیں سورج کی طرف نہ دیکھو ورنہ تمہاری آنکھیں جو ہے وہ خراب ہو جائیں گی. اس قسم کے غلط توہمات آج بھی موجود ہیں. اس کے بارے میں شریعت کہتی ہے انہو آیت من آیات اللہ، یہ جو سورج کو گرہن لگا یہ صرف اور صرف اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ہمیں ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ سورج کو گرہن لگا لہذا آج ہم یہ کریں اور ان تمام چیزوں سے بچ جائیں. ان تمام چیزوں سے شریعت نے ہمیں روکا ہے اور شریعت نے منع فرمایا. صرف اتنی بات آئی ہے انہو آیت من آیات اللہ. تو بسا اوقات اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتا ہے، اور اس قدرت کاملہ کے اندر سورج کو بسا اوقات گرہن لگ جاتا ہے اور بسا اوقات چاند کو گرہن لگ جاتا ہے. تو ایسے حالات میں یا تیز طوفانی بارش ہوتی تھی یا زلزلہ آتا تھا تو حضور علیہ السلام کا پہلا کام ہوتا تھا نماز پڑھنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا. چنانچہ اس وقت میں بھی حضور علیہ السلام نماز کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اور صحابہ فرماتے ہیں حضور نے ایک لمبا قیام فرمایا، اور پھر فرماتے ہیں کہ حضور نے لمبا رکوع بھی فرمایا، اور پھر فرماتے ہیں کہ حضور نے لمبے سجدے بھی ادا فرمائے. تو لمبی نماز ادا فرمائی اور فرمایا جب تک یہ گرہن تھا تو حضور علیہ السلام دعاؤں میں، ذکر و اذکار میں اور نماز میں ہی مشغول رہے. اس لیے شریعت نے ہمیں بھی حکم دیا کہ ہم ایسے حالات میں ہر وہ کام کریں جو حضور کی سنت تھی، تو ہم حضور کی سنت پر عمل کریں. آج سے 20 سال پہلے غالباً 1999 میں سورج کو گرہن لگا تھا. 1999 11 اگست کو ہوا تھا، اور آج 20 سال بعد یہ سورج کو گرہن لگا ہے. تو ہمیں ایسے حالات میں بھی حضور کی سنت کو زندہ رکھنا چاہیے کہ جو سنت حضور علیہ السلام ادا فرمایا کرتے تھے. اور یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ حضور نے فرمایا من تمسک بسنتی، جس نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا، عند فساد امتی فلو اجر مئات شہید، میری امت کے فساد کے وقت اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. یہ حضور کی سنت ہے جس پر آج ہم عمل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس پہ عمل کیا کرتے تھے. جیسے ہی گرہن لگتا تو فوراً نماز پہ کھڑے ہو جاتے تھے. آج تو ذرائع ابلاغ کا دور آ چکا ہے. پہلے سے بات مشکل سے پتہ چلتی تھی، آج تو پہلے پتہ بھی چل جاتی ہے کہ ابھی سورج کو اس دن گرہن لگنے والا ہے یا چاند کو گرہن لگنے والا ہے. تو آج تو جدید ذرائع ابلاغ سے معلوم ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ایک دن جب سورج کو گرہن لگا تو حضور علیہ السلام بغیر کپڑوں کو سمیٹے ہوئے گھر سے فوراً مسجد کی طرف آئے اور اعلان فرمائے کہ جلدی آؤ مسجد کی طرف. اور سب کے سب جمع ہوئے اور حضور علیہ السلام نے نماز کھڑی کر دی اور آپ نے نماز ادا فرمائی. تو اس وقت فوراً پھر صحابہ کرام کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور فوراً نماز ادا فرمایا کرتے تھے. تو صلاۃ الکسوف اسے کہتے ہیں، سورج گرہن کی نماز. یہ عام نفل کی طرح ادا کی جاتی ہے اور 2 رکعت نماز ہوتی ہے، جیسا کہ عام نفل 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں قیام لمبا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ رکوع بھی لمبا ہوتا ہے. رکوع میں آپ 3 کے بجائے جتنی بھی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں، اور اسی طرح سجدے میں بھی آپ تسبیحات 3 کے بجائے 7 کے بجائے جتنی دیر تک آپ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں آپ تسبیحات پڑھیں اور اس کا اہتمام کریں. تو 2 رکعت یہ بغیر اذان کے
और बग़ैर इकामत के ये 2 रकात पढ़ी जाती हैं और उसके साथ खुतबा भी नहीं होता, तो 2 रकात नमाज पढ़ी जाएगी और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद फिर मुख्तसर से ज़िक्र होगा और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ का एहतमाम होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सफ़ेद दुरुस्त फरमा लें, सफ़ेद सीधी और बराबर रखें, मिल मिल के खड़े हो जाएं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أن الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال
قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى ومن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين آذوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن
شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا أنؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه
مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى
تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين لا يعلمون من قبلهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا
وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله الله استغفر الله. मुख्तसर सा जिक्र होगा, फिर उसके बाद दुआ करते हैं। सब मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करेंगे। अल्लाह 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 अल्लाह
الله 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 لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله 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 الله إلا 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 الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں اے خدایا گنہگار ہوں میں ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں اے خدایا گنہگار ہوں میں جان کر بھول کر جو کیا ہے اے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا بس زمانے کو اپنا بنایا تیری رحمت ہی تو آسرا ہے تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے میرے سجدوں پہ ایسی اثر کر میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ ہمیں معاف کر دے ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ ہمیں معاف کر دے ماں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا اور تیرے سوا کون میرا ماں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا اور تیرے سوا کون میرا گر رہا ہوں مجھے تو اٹھا ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں اے خدایا نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو بس میرا رخ ادھر موڑ دے تو نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو بس میرا رخ ادھر موڑ دے تو اب تو سن لے میری اے خدا ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں اے خدایا گنہگار ہوں میں جان کر بھول کر جو کیا ہے اے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا بس زمانے کو اپنا بنایا تیری رحمت ہی تو آسرا ہے تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ ہمیں معاف کر دے ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ ہمیں معاف کر دے
ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد أنت قلت بقولك الحق المبين، وأنت أصدق القائلين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارزنا وارز عنا يا رب العالمين، وارزنا وارز عنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقبين، واحفظنا بالإسلام قائدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آت نفسي تقواها وزكاها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے زمین آسمان کو بنانے والے اللہ، اے چاند سورج ستاروں کو روشنی دینے والے اللہ، اے سورج کو نور دینے والے اللہ، اے سورج کو قیامت کے دن بے نور کرنے والے اللہ، اے کریم آقا ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری ایبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے دن کے گناہوں کو بھی معاف فرما، راتوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما، محفلوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما، تنہائیوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما، صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما، کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما، ارادوں سے کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما، بغیر ارادے کے کیے ہوئے بھول کر کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما. ہمارے گناہوں کی تو کوئی تعداد ہی نہیں، بارش کے قطروں سے زیادہ ہیں، سمندر کے جاگ سے زیادہ ہیں، درخت کے پتوں سے زیادہ ہیں. آپ کی رحمت نہایت وسیع ہے. آپ کے حبیب نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے. اے کریم آقا، آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ، آپ کی رحمت کی ایک نگاہ فضیل بن عیاض پہ پڑی تھی، آپ نے انہیں ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کر اولیاء کا سردار بنا دیا تھا. آپ کی رحمت کی ایک نگاہ جنید بغدادی پہ پڑی تھی، آپ نے انہیں دنیا کے پہلوانی سے نکال کر اپنی اولیاء کا پہلوان بنا دیا تھا. آپ کی رحمت کی ایک نگاہ بشر ابن حافی پہ پڑی تھی، دنیا کے میخانے سے نکال کر اپنی محبت کا جام پلا دیا تھا. آپ کی رحمت کی وہ نگاہ جو بلال حبشی پہ پڑی تھی، آپ نے انہیں ایمان کے نور سے نوازا، ان کے دل میں ایمان کا نور عطا کیا. اے کریم آقا، اس رحمت کی ایک نگاہ ہم سب پر بھی ہو. آپ کی محبت میں یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور آپ کے گھر میں یہ کریم آقا کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اے کریم آقا، اتنی دیر تو دنیا والوں کے پاس بھی کوئی جائے تو وہ بھی معاف کر دیتا ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ دے کر بیچتا ہے. اے کریم آقا، آپ کو آپ کی رحمتوں کا واسطہ، آپ کو سفید بالوں والوں کا واسطہ، آپ کو نوجوانوں کی توبہ کا واسطہ، بچے
بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، سفید ریش بھی ہیں، سب تیرے سامنے اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، اس بھکاری کی طرح کہ جو ایک ایک روپے کے لیے اپنا روپ بھی بدل دیتا ہے، ایک ایک روپے کے لیے اللہ کے ناموں کا واسطہ دیتا ہے۔ ہم آپ کو آپ کے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں، ہماری جھولیوں کو بھر دیں، ہماری گناہوں کو معاف کر دیں، ہماری جھولیوں کو بھر دیں، ہمارے ساری خطاؤں کو اے کریم آقا اس رجسٹر سے ختم کر دیں۔ اے کریم آقا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جب وہ بھائی غلہ لینے کے لیے آئے، انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ والے دن اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ مجمع بھی یہ چاہتا ہے، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جب کل کو آپ کے دربار میں آئے، کل کو قیامت کے دن آئے، تو بھی کہے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اے کریم آقا، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور کریم جب کوئی چیز دیتا ہے تو اس سے واپس نہیں لیتا۔ آپ تو کریموں کے کریم ہیں، آپ نے جب اس دولت سے نوازا، اس دولت سے کریم آقا ہمیں محروم نہ فرما، اسی دولت کے ساتھ اس دنیا سے ہمیں رخصت فرما، ایمان کی دولت کی ہمیں قدردانی نصیب فرما، اس دولت کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا، اور ایمان کے ساتھ اے کریم آقا خاتمہ فرما، اور کل کو تیرے بارگاہ میں آئے تو ایمان کی یہ دولت لے کر آئے، ہمارے پاس تو اور کچھ نہیں ہے، ہماری بخشوانے کے لیے آپ کے حبیب سے سنا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کیا ہوگا، اے کریم آقا آپ کے حبیب نے ہمیں یہ بات بتائی کہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، اس امید کے ساتھ کہ قیامت کے دن آئیں گے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار سچے دل سے کیا تھا، اور اسی پر ہماری معافی ہوگی۔ بظاہر زندگی میں کوئی ایسی نیکیاں نہیں کہ جس کو کہے کہ ان نیکیوں کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی، پر آپ تو کریموں کے کریم ہیں، آپ تو چھوٹی نیکیوں پر بھی لوگوں کی مغفرت تو کر دیتا ہے۔ 100 بندوں کے قاتل کو تو نے معاف کیا، ایک بے حیا عورت کو، ایک فاحشہ عورت کو، پیاسے بلی کو پانی پلانے پر تو نے انہیں معاف کر دیا۔ اے کریم آقا، ہم بھی آپ سے کہتے ہیں ہماری بھی کوئی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوں گی، اے کریم آقا ان نیکیوں میں سے کوئی ایک نیکی ہمارے لیے بہانہ بنا دے، اور اس نیکی کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دے، ان نیکیوں کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دے، نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، بری مجلسوں سے ہماری حفاظت فرما، برے ہم نشینوں سے ہماری حفاظت فرما، نیک لوگوں کی صحبتیں، نیک لوگوں کی مجلسیں ہمیں نصیب فرما۔ اے کریم آقا، ہماری اولادوں کو اور ہمیں نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا، ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا۔ اے کریم آقا، ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا، شیطان کو اے کریم آقا مغلوب فرما، اور ہمیں شیطان پر غالب فرما۔ اے کریم آقا، اپنی محبت کا جام بھر بھر کے ہمیں نصیب فرما، آخرت کی نعمتیں نصیب فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام بھر بھر کے نصیب فرما، آخرت کی تمام نعمتیں ہمیں نصیب فرما، آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ فرما۔ دنیا کی نعمتیں جس طرح اے کریم آقا تو نے عطا کی، ان نعمتوں کی شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آخرت کی نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے کریم آقا، جنت الفردوس میں ہم سب کے لیے جانا آسان بنا، جنت الفردوس میں ہم سب کے لیے جانا آسان بنا، ہمارے آج کی اس بیٹک کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا۔ حضور کی سنت کی اتباع میں بیٹھے تھے کہ حضور کی سنت ہے، اور حضور کی سنت آپ کو محبوب ہے، اور آپ کو جو چیز محبوب ہو وہ ہمیں محبوب ہے۔ اے کریم آقا، حضور کی سنتوں کو اسی طرح اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنے والا بنا، حضور کی ایک ایک سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنا، آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے
والا بنا. اولادوں کو یہ کریم آقا ہمارے بچوں کو حضور علیہ السلام سے سچی محبت نصیب فرما. آپ کی ایک ایک سنت پر انہیں بھی عمل کرنے والا بنا. اے کریم آقا جو پریشان حال ہے حاضرین میں سے جس کی جو جو حاجتیں دل میں لے کے بیٹھے ہیں، اے کریم آقا ان تمام لوگوں کی جائز تمام حاجتوں کو پورا فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما. اولادیں نہیں انہیں نیک صالح اولادیں عطا فرما. اولادیں نرینہ نہیں اولاد نرینہ عطا فرما. بچیوں کے رشتوں میں پریشانی ہے ان کے لیے اچھے جوڑ کا انتخاب فرما. رشتے ہو چکی ہے پریشانیاں ہیں ان گھروں میں اتحاد اور اتفاق اور آپس میں محبتیں ہی محبتیں نصیب فرما. اور اگر کوئی رزق کاروبار کی وجہ سے پریشانیاں ہیں ان کے رزق میں مال و جان میں اپنی خوب خوب برکتیں نازل فرما. اے کریم آقا جو مسلمان اس دنیا سے گزر چکے ہمارے دوست احباب اساتذہ ہمارے اس محلے کے نمازی ساتھی یا حاضرین میں سے جس کے آباء و اجداد یا ہمارے حجاج کرام، اے کریم آقا ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی آخرت کی منزلوں کو آسان بنا. کروٹ کروٹ پر رحمت نازل فرما. جنت الفردوس کی ہوائیں ان کے لیے معطر فرما. جنت کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. ہمیں بھی اپنے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے کریم آقا قبر کے عذاب سے، قبر کے گرفت سے، قبر کے پکڑ سے اے کریم آقا ہم سب کی حفاظت فرما. اے کریم آقا ہم سب کی حفاظت فرما. اے کریم آقا ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما. اندرونی بیرونی خطرات سے اس کی حفاظت فرما. یہاں رہنے والوں کی حفاظت فرما. یہاں پر اے کریم آقا علماء کی طلبہ کی حفاظت فرما. اے کریم آقا حرمین شریفین کی حفاظت فرما. بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضریاں نصیب فرما. بار بار وہاں جانا نصیب فرما. جانے کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرما. مظلوم مسلمان جہاں کہیں ہے اے کریم آقا ان کی مدد فرما. کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. شام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. لیبیا اور افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں بے یار و مددگار ہیں اے کریم آقا ان کی مدد فرما. اور غیب کے اسباب سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اے کریم آقا ہمارے اس محلے میں جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں یہاں پر رہتی ہیں اے کریم آقا ان کی عمروں میں صحت میں خوب خوب برکتیں نازل فرما. اور انہیں بھی صحابیات کے زندگی اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا. ہمارے گھروں میں کریم آقا خوب برکتیں نازل فرما. ہماری صحت میں ہمارے عمروں میں ہماری اولادوں میں تجارت میں رزق میں ہر چیز میں خوب برکتیں نازل فرما. اے کریم آقا گھروں میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. ناچاقیوں سے کریم آقا ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وآل بيته أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. www.darsequran.com